جی، تو ڈسکشن کیا تھی ہماری کہ آرگنائزیشن کے اندر ڈفرینٹ سملر گروپ ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز کو اکٹھے کرتے ہوئے ڈفرینٹ جاب ٹائٹلز ڈیزائن کیے جاتے ہیں، ڈفرینٹ جابس ڈیزائن کی جاتی ہیں جن کے لیے میچنگ اسکلز، نالج اور ایبلٹیز والے انڈیویجولس آرگنائزیشنز ہائر کرتی ہے۔ اور اس ساری ایکٹیویٹی کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن نے جو اپنے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم گولز سیٹ کیے ہیں ان کو وہ افیکٹولی اور ایفیشینٹلی اچیو کر سکے۔ اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ سملر رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کی گروپنگ کرتے ہوئے آرگنائزیشن پلان کرتی ہے کہ کتنے نمبر آف انڈیویجولس یا نمبر آف ورکر یا ورائٹی آف ٹیلنٹ ان کے پاس ابھی ایگزسٹنگ کتنا موجود ہے، جو بھی ورکرز ہیں ان کی نالج، اسکلز، ایبلٹیز، ایکسپیرینس، ان کا پرفارمنس فیڈ بیک، ڈفرینٹ طرح کا ہم نے ریکارڈ دیکھا کہ جس کے تھرو آرگنائزیشن دیکھتی ہے کہ ان کے ورکر ٹوٹل کتنے ہیں، ان کی کیپیسٹیز کیا ہیں ان ٹرمز آف دیئر نالج، اسکلز اینڈ ایبلٹیز، پلس کتنا مزید ٹیلنٹ چاہیے اور کون سے والا ٹیلنٹ چاہیے ان آرڈر ٹو اچیو دی آرگنائزیشنل گولز۔ تو اسی کو ہم نے ہیومن ریسورس پلاننگ کا لیبل دیا اور اس میں ہم نے ڈفرینٹ سسٹمز دیکھے کہ جس میں ہیومن ریسورس مینجمنٹ سسٹم بنایا جاتا ہے، جس میں ہیومن ریسورس کا انوینٹری رپورٹس بنائی جاتی ہیں، جس کا پرپس ہولی سولی یہ ہوتا ہے کہ وین ایور آرگنائزیشن ریکوائرز اینی ٹائپ آف ٹیلنٹ تو آرگنائزیشن کین ہیو اے لک آن دی ریکارڈ کہ ان کے پاس وہ ٹیلنٹ موجود ہے یا کہ نہیں ہے اور اس ٹیلنٹ کا لیول ان کے پاس کیا ہے۔ اور اس میں پھر ہم نے دیکھا کہ سکسیشن پلاننگ یا ریپلیسمنٹ چارٹس بھی آرگنائزیشن بناتی ہے، اپنی جو کی پوزیشنز ہوتی ہیں، جو موسٹ امپورٹنٹ اور کرٹیکل پوزیشنز ہوتی ہیں ایک آرگنائزیشن کے اندر، ان کے لیے آرگنائزیشن نے ریپلیسمنٹ چارٹ آلریڈی ڈیولپ کیا ہوتا ہے تاکہ ان کو پتہ ہو کہ ان کیس آف ایمرجنس، ان کیس آف ڈیتھ، ٹرانسفر، پروموشن، ریٹائرمنٹ اور ریزگنیشن آف اینی امپلائی، اینی مینیجریل امپلائی، ان کے پاس آلریڈی ایک ریڈیلی اویلیبل جو ڈفرینٹ آپشنس ہیں اس سیٹ کے لیے وہ کون سی ہیں، اور اس کے نالج، اسکلز، ایبلٹیز، ایکسپیرینس ہم نے دیکھا کہ آرگنائزیشن نے لسٹ ڈاؤن کیا ہوتا ہے۔ اگین اس کا پرپس کیا ہوتا ہے کہ ایفیشینٹلی اس ویکنٹ ہونے والی ڈیزگنیشن پہ کسی اور انڈیویجول کو ہائر کر لیا جائے یا پروموٹ کر لیا جائے تاکہ جو آرگنائزیشن کے گولز ہیں یا جو آرگنائزیشن کی ایکٹیویٹیز اور اس کی فنکشننگ ہے وہ نہ رکے، کیونکہ وہ رکے گی تو آرگنائزیشن کی جو ان پوزیشنز کے اوپر ڈیسیژنز یا ڈیوٹیز یا رسپانسبلٹیز ہیں وہ ٹائملی فلفل نہیں ہو پائیں گی، اور ان کی وجہ سے آرگنائزیشن کے گولز جو انہوں نے ایک ٹائم اسپین رکھا ہوا ہے کسی بھی طرح کے گول کو اچیو کرنے کے لیے، اس کو اچیو کرنا مشکل ہو جائے گا کیونکہ اس کے اندر ڈیلیز آنا شروع ہو جائیں گے پرفارمنس میں۔ ہم نے دیکھا کہ ہیومن ریسورس پلاننگ کرتی ہے کوئی بھی آرگنائزیشن، اب ہر ایک جاب کو اینالائز کرنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ جاب ہے کیا، اس کے اندر کرنا کیا ہے، کون کرے گا، اس کو کس کو رپورٹ کیا جائے گا، کون سی ورکنگ کنڈیشنز ہوں گی، کون سا انوائرمنٹ ہوگا جس کے اندر ایک امپلائی ڈفرینٹ سیٹ آف ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز جو اس کو اسائن کیے جائیں گے آن اے جاب ہیڈ وہ کون سے ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں مل ملا کے جاب انالیسس کہتے ہیں۔ انالیسس آپ کو پتہ ہے کہ یہ اینالائز کرنا ہے کسی بھی چیز کو، اور اینالائز جب بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کیا چیز ہے، کیوں ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کس کے لیے ہے، کس کو فائدہ دے رہی ہے، اور ڈفرینٹ طرح کے ملٹیپل کویسچنس ہمارے مائنڈ میں ارائز ہوتے ہیں وین ایور وی ٹاک اباؤٹ انالیسس۔ تو وین وی سے جاب انالیسس دیٹ مین اٹ از این انالیسس آف اے جاب۔ تو جاب کے انالیسس میں اوبویسلی وی نو کہ اس میں کچھ سیٹ آف ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، اس کو پرفارم کرنے والی کی کچھ ایلیجیبلٹی ہوتی ہے، وہ کیا ہوگی، کن ورکنگ کنڈیشنز میں کام کرنا پڑے گا امپلائی کو،
اور جو جاب ہے اس کے لیے جو اسٹینڈرڈز آف پرفارمنس ہیں یا KPIs جن کو ہم کی پرفارمنس انڈیکیٹرز کہتے ہیں، یہ وہ میجر ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں جو کہ ایک جاب ٹائٹل پہ کام کرتے ہوئے ہر ایک انڈیویجول سے ریکوائرڈ ہوتی ہیں اور مینڈیٹری ہوتی ہیں ٹو پرفارم۔ ان کے اوپر کوئی بھی فلیکسیبلٹی، کوئی بھی کمپرومائز آرگنائزیشن نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ وہ میجر ڈیوٹیز ہیں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ ایک ٹیچر ہے سپوز، تو اف ہی اور شی از ناٹ ٹیچنگ ویل، تو اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا کیونکہ مین ڈیوٹی اس کی پڑھانا ہے۔ تو اسی طریقے سے لیٹس نو واٹ از جاب انالیسس۔ اچھا جی، اٹ از اے ٹیکنیکل پروسیجر آبویسلی جس میں وی نیڈ ٹو نو جاب ڈیوٹیز، کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک انڈیویجول جو ایک جاب ٹائٹل پہ جو بھی کام کر رہا ہوگا، جو ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہا ہوگا، وہ کیا ہیں، اسی کو ہم کہتے ہیں رسپانسبلٹیز، کہ اس کو ایک ٹاسک اسائن کیا گیا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، تو ناؤ ہی از رسپانسیبل کہ وہ کام کرے گا، اور جس لیول کی پرفارمنس اس سے ریکوائرڈ ہے he has to give that level of performance۔ یہی اس کی رسپانسبلٹی ہے اور یہی اس کی وہ ڈیوٹی ہے جس کے لیے آرگنائزیشن نے اس کو ہائر کیا ہے۔ اسی طریقے سے اکاؤنٹیبلٹیز آف اے جاب، اگین یہ ایک جاب انالیسس میں ہی آتی ہیں، انکلوڈنگ ڈیوٹیز، رسپانسبلٹیز اینڈ اکاؤنٹیبلٹیز۔ اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اف یو آر اسائنڈ اور یو آر گیون اے ٹاسک، تو ناؤ اٹس یور رسپانسبلٹی ٹو گیو میکسیمم آؤٹ پٹ، یا ایٹ لیسٹ وہ آؤٹ پٹ جو کہ آرگنائزیشن آپ سے ڈیمانڈ کرتی ہے۔ اب اس میں اگر آپ کی پرفارمنس اس لیول تک کی نہیں آتی ہے جو کہ آرگنائزیشن آپ سے ڈیمانڈ کرتی ہے، تو ناؤ یو آر آنسریبل، ٹھیک ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب ہوتا ہے آنسریبلٹی، آپ سے ان ڈیوٹیز کے بارے میں پوچھا جائے گا اور یو آر لائبل ٹو آنسر کہ اتنا لیول آف پرفارمنس جو کہ ریکوائرڈ ہے ویسا آپ نے کیوں نہیں دیا۔ تو دیر کین بی ملٹیپل ریزنس ڈپینڈنگ کہ امپلائی کون سی ریزن بتاتا ہے، لیکن یہ کیا ہے، پروسیجر آف ڈیفائننگ جابس ڈیوٹیز، رسپانسبلٹیز اینڈ اکاؤنٹیبلٹیز۔ ایک جاب ٹائٹل میں ہو ایور از دی امپلائی، وہ کیا کام کرے گا، ٹھیک ہے، جو ہم نے شروع سے ابھی تک بات کی ہے، ایک سملر سیٹ آف ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز کو گروپنگ کرتے ہوئے ایک جاب ڈیزائن کی جاتی ہے، تو یہ اسی کی بات ہوگی۔ ایک جاب ڈیزگنیشن میں ایک انڈیویژول کیا کام کرے گا، کن چیزوں کے لیے وہ رسپانسیبل اینڈ ایکولی آنسریبل ہوگا یا اکاؤنٹیبل۔ اس کے بعد یہاں پہ مین چیزیں جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ ڈیفائننگ جاب ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز، دیٹ مینس کہ اٹ از سم تھنگ دیٹ انوالوز آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ ڈسکرپشن آف وٹ از ہیپننگ آن دی جاب، کہ کرنا کیا ہے ایک جاب ٹائٹل کے اندر۔ ایک ہیومن ریسورس مینیجر ہے سپوز، تو ہاؤ ہی کین مینیج ہز ہیومن ریسورس جو کہ انسائڈ دی آرگنائزیشن ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کو پرفارم کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈسکرپشن ہے، ڈسکرپشن کا مطلب سمپلی یہ ہوتا ہے کہ وٹ ایور یو آر ریکوائرڈ ٹو ڈو، اس کو آپ بتا دو کہ یہ کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو ڈسکرائب کر رہے ہیں، اس کی ڈیٹیل میں آپ زیادہ نہیں جا رہے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کو آپ لسٹ ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں سپوز، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ڈسکرپشن۔ اس کے بعد اس میں آبویسلی جیسا کہ ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ ڈفرینٹ ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز کو پرفارم کرنے کے لیے وٹ کائنڈ آف پرسن کین بی ایلیجیبل، کس کو آپ ایلیجیبل ٹھہرائیں گے، اوبویسلی یہ کوئی بھی ایسا انڈیویجول ہوگا جو کہ ریلیونٹ ان جو ایک جاب ٹائٹل کے اوپر ہم نے سیٹ کیا ہوا ہے یا گروپنگ کی ہوئی ہے کچھ ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز کی، ان کے لیے میچنگ سکلز، نالج اور ایبلٹیز کیا ہوں گی۔ اوبویسلی اگر کوئی ہیومن ریسورس مینیجر ہے تو ہی مسٹ بی اسکلفل ان مینیجنگ ہیومن ریسورس، اس کو فائنینس میں اگر وہ ایکسپرٹ ہے تو اس کی ایکسپرٹیز ریلیونٹ نہیں ہوں گی ہیومن ریسورس کو مینیج کرنے کے لیے، کیونکہ وہ کیش ان فلو کیش آؤٹ فلو کے بارے میں نالج رکھتا ہے۔ ہیومن ریسورس کو کیسے ڈیل کرنا ہے وہ اس میں زیرو ہے، یا اس کی ایکسپرٹیز لیول وہ نہیں ہے جو کہ آرگنائزیشن ریکوائر کر رہی ہے۔
यही वजह होती है कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन एक जॉब टाइटल पे ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की ग्रुपिंग करती है तो उसके साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी डिज़ाइन करती है, जिसका पर्पस ये होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि इस टाइप की स्किल्स और एबिलिटीज़ वाले इंडिविजुअल्स कैन बी कंसिडर्ड एज एलिजिबल, क्योंकि उनके रेलिवेंट नॉलेज और स्किल्स हैं जो कि उन ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए उनको वो यूज़ कर सकते हैं या उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है। इसी तरीके से कौन सी कंडीशंस होंगी अंडर विच दे मस्ट बी परफॉर्म्ड, कि कुछ सेट ऑफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो गया, नंबर वन। नंबर टू हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज स्किल्स एंड एबिलिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयज़। अच्छा जी, तो थर्ड जो इसमें एलिमेंट आता है जॉब एनालिसिस में, दैट इज़ कंडीशंस अंडर विच दे मस्ट बी परफॉर्म। ऐसे कौन सा एनवायरनमेंट है, कौन सी सराउंडिंग है, कौन सी जगह है, कौन से हालात हैं जिनमें के एक जॉब के ऊपर जो डिफरेंट ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट जॉब एनालिसिस। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? अब डिफरेंट स्टेप्स आते हैं एक जॉब एनालिसिस में। एक जॉब को एनालाइज किस तरीके से किया जाता है, या एक जो जॉब एनालिसिस का एक कंप्लीट प्रोसेस है उसके अंदर डिफरेंट स्टेप्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं। तो डिफरेंट स्टेप्स में से एक तो ये है कि अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द जॉब एनालिसिस, कि जॉब एनालिसिस आप करना क्यों चाह रहे हैं। वेदर यू वांट टू एनालाइज एंड आइडेंटिफाई कि जो भी एक टाइटल के ऊपर डिफरेंट सेट ऑफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो क्या हैं। ठीक है, जॉब को आप रीडिज़ाइन करना चाह रहे हैं, यू थिंक कि इसमें कुछ ऐसी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि सिमिलर टू अदर ड्यूटीज़ नहीं हैं एक जॉब टाइटल में। ठीक है, तो आपको लगता है कि आप इसको रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। या फिर कोई नई वैकेंसी, कोई नया जॉब टाइटल अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन में इंट्रोड्यूस किया है, सपोज पहले डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर कोई एक जॉब टाइटल नहीं था, तो अभी आपने वो भी अपनी कंपनी में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऐड किया है। तो उस जॉब टाइटल के लिए यू नीड टू आइडेंटिफाई डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो कि एक असिस्टेंट डायरेक्टर या एक डायरेक्टर, जो भी आप डेजिग्नेशन या जॉब आप क्रिएट कर रहे हैं उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हों। ठीक है, उसके लिए आप जॉब एनालिसिस कर सकते हैं, या आप ये इसलिए कर सकते हैं कि ऐसी कौन सी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एक जॉब टाइटल पे निभाने वाली, जिसके लिए फिर हमें डिसाइड करना है कि कौन सी मैचिंग स्किल्स, नॉलेज एंड एबिलिटीज़ हो सकती हैं किसी एक इंडिविजुअल की टू परफॉर्म ऑल दोज ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अप टू द मार्क। ठीक है, तो अगेन यू हैव टू डिसाइड कि पर्पस क्या है आपके जॉब एनालिसिस का। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप विल बी अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि वो जो एक जॉब या मल्टीपल जॉब्स हैं जिनको आपने एनालाइज करना है, उनका मेन रोल, उनका कंट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीवमेंट में क्या है, हाउ मच दे आर इम्पोर्टेंट। फिर उसकी बेस पे आप उनको एनालाइज करेंगे। ठीक है, एक तो ये कि ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फिर मैचिंग स्किल्स को एनालाइज करने की वजह क्या है, पर्पस हो गया। फिर उसके बाद उस जॉब का उस ऑर्गेनाइजेशन में रोल क्या होगा। सपोज इफ़ आई से कि एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है, उसका रोल क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑब्वियसली वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं विद मल्टीपल टैलेंट्स, और उनकी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिफरेंट है। और इसी लिहाज से बिकॉज दे आर ह्यूमन बीइंग, तो हर एक इंडिविजुअली जो वर्कर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ जो उनकी साइकी, उनकी पर्सनैलिटी है, उनका वे ऑफ थिंकिंग है, उनका ओपिनियन है, उनकी परसेप्शन है, उनकी जजमेंट अबाउट डिफरेंट सनेरियोज, डिफरेंट पर्सन्स, वो डिफरेंट होती है। उनके इंटेंशंस, उनके इमोशंस, उनका मोटिवेशन, वो सारा डिफरेंट होता है। तो हर एक इंडिविजुअल दूसरे से वेरी कर रहा है, तो ऑब्वियसली हर एक इंडिविजुअल को उसके असाइंड जॉब पे उसको मोटिवेटेड
اور اس کا انٹرسٹ لیول مینٹین رکھنے کے لیے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ آؤٹ پٹ دے اور وہ لیول آف پرفارمنس دے جو کہ آرگنائزیشن اس سے ڈیمانڈ کرتی ہے. تو اس کے لیے اس انڈیویجول کو سمجھنا ضروری ہے، اور وہ کون سی جابس کو پرفارم کر رہا ہے آبویسلی وہ ہمارا جاب انالیسس کے اندر مور امپورٹنٹ پارٹ ہوگا. جب ڈیوٹیز پتہ ہوں گی، ان کا کنٹریبیوشن آرگنائزیشنل گول اچیومنٹ میں کتنا امپورٹنٹ ہے، ان کا کیا رول ہے ان جابس کا، اکارڈنگلی یو کین ڈیسائڈ کہ ملٹیپل انڈیویجولس میں سے کون سا انڈیویجول کین بی کنسیڈرڈ ایز اپروپریٹ فار دیٹ سیٹ آف ڈیوٹیز، یا کس انڈیویجول کو کون سا ٹاسک اسائن کرنا ہے، اور اس جاب یا اس سیٹ آف ڈیوٹیز کو پرفارم کرتے ہوئے اس انڈیویجول کو کس طریقے سے موٹیویٹ کرنا ہے، اس کو کون سے بینیفٹس دینے ہیں. اگر تو اس کی جاب بہت امپورٹنٹ ہے، اس کے بنا گزارا سپوز نہیں ہو رہا، تو پھر آرگنائزیشن اس کے ڈیمانڈس کو، جو انڈیویجول کی ڈیمانڈز ہوں گی، اس کو ہیپی رکھنے کی کوشش کرے گی، اس کو فیسلٹیز وہ بینیفٹس دے گی جو کہ وہ آرگنائزیشن سے ایکسپیکٹ کرتا ہے یا ڈیمانڈ کرتا ہے، کیونکہ آرگنائزیشن میں اس کا رول امپورٹنٹ ہے. لیکن اگر کوئی ایسی جاب ہو جس کا رول ایز سچ امپورٹنٹ نہ ہو، وہ کی پوزیشنز میں سے نہ ہوں، یا جیسے مینیجریل لیول کی جابس ہیں ان میں سے اگر نہ ہو، وہ سب آرڈینیٹس یا لوور لیول کے امپلائیز ہوں، تو ان کے لیے ان کو اتنے بینیفٹس دینے کی یا ان کو اتنا ہیپی رکھنے کے لیے آرگنائزیشن اتنی کوشش نہیں کرتی ہے جتنی کہ وہ کی پوزیشنز کے لیے کر رہی ہے. تو اگین انڈرسٹینڈنگ آف دی رولز آف جابس ان دی آرگنائزیشن از مچ مور امپورٹنٹ. اب جابس بھی آپ نے دیکھ لی، جاب انالیسس کا پرپس دیکھ لیا، ایک جاب کا آرگنائزیشن میں رول کیا ہے. اب اس رول کے لیے یا ڈفرینٹ پوزیشنز کے لیے بینچ مارک کیا ہوگا. بینچ مارک کہتے ہیں ایسے ڈفرینٹ جو اسٹینڈرڈز آف پرفارمنس ہیں، یا ایک جاب پرفارم کرتے ہوئے جو ڈفرینٹ اسٹینڈرڈز سیٹ کیے جاتے ہیں اس کو بینچ مارک کہتے ہیں. اور ہر ایک پوزیشن کا بینچ مارک، اس کا اسٹینڈرڈ، اس کے کے پی آئیز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو آبویسلی ہر آرگنائزیشن کے اندر جتنی بھی جابس پرفارم کی جا رہی ہوتی ہیں، آرگنائزیشن ان سب کے لیے اسٹینڈرڈ سیٹ کرتی ہے کہ پرفارمنس کے ڈفرینٹ اسٹینڈرڈس کیا ہوں گے، جن کے اوپر ہر ایک انڈیویجول کی جاب کو، ہر ایک انڈیویجول کی پوزیشن کو جو ہے وہ انالائز یا ایویلویٹ کیا جا رہا ہوگا. اس کے بعد اب آپ نے اسٹینڈرڈس بھی سیٹ کیے، دین ایک اور اسٹیج آتی ہے ان جاب انالیسس پروسیس، دیٹ از ڈٹرمن ہاؤ ٹو کلیکٹ جاب انالیسس انفارمیشن. اب آپ نے دیکھ لیا کہ میجر رسپانسبلٹیز کیا ہونی چاہیے ایک جاب کے اندر، اس کے پرفارمنس اسٹینڈرڈس کیا ہونے چاہیے. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اس جاب انالیسس انفارمیشن یا اس جاب سے ریلیونٹ انفارمیشن گیدر کرنے کے لیے آپ کیا طریقہ یوز کریں گے، کس طریقے سے آپ جاب کو انالائز کر سکتے ہیں، کس طریقے سے آپ اس جاب کے بارے میں انفارمیشن گیدر کر سکتے ہیں. جیسے سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم جیسے آرگنائزیشن کیا کرتی ہے کہ سم ٹائمز آبزرویشن میتھڈ یوز کرتی ہے، سم ٹائمز اس کا ڈائری میتھڈ یوز کرتی ہے. جو انڈیویجولز اپنی ڈیلی بیسس پہ کیا وہ رسپانسبلٹیز اور ڈیوٹیز پرفارم کرتے ہیں، وہ ان کی ڈائری کی ریڈنگ لی جاتی ہے، اور وہاں سے دیکھا جاتا ہے کہ ایک جاب سپوز اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے یا ایچ آر مینیجر ہے، اس کو ڈیلی بیسس پہ کون کون سی ڈیوٹیز پرفارم کرنا پڑتی ہیں. تو اس طریقے سے انفارمیشن گیدر کی جا سکتی ہے. اس میں کچھ اور میتھڈ بھی ہیں جو کہ ہم آج یا ہوپ فلی نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے. اس کے بعد سیک کلیریفیکیشن. اب انفارمیشن آپ نے ڈیوٹیز بھی دیکھ لی، جاب کی امپورٹنس ان سائڈ دی آرگنائزیشن کیا ہے، اور آپ نے اس جاب سے ریلیونٹ انفارمیشن بھی گیدر کر دی. اب آپ نے کلیریفائی کرنا ہے کہ کون سے والی ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں اور ان کو اس جاب کا حصہ بنانا چاہیے. اور اس کے بعد پھر آپ ایک ڈرافٹ ڈیولپ کرتے ہیں جو کہ جاب ڈیزائن کہلاتا ہے. آپ ڈیزائن کرتے ہیں کہ اس والے جاب ٹائٹل کے اندر یہ لسٹ آف ڈیوٹیز ایک انڈیویجول کو پرفارم کرنا ہوں گی. اس کے بعد کیا کرتے ہیں، ریویو ڈرافٹ وتھ سپروائزر. اوبویسلی ایک کمیٹی
یا جو ایک ایسا گروپ آف انڈیویجول یا سینئر ورکرز ہوتا ہے جو کہ جاب کو انالائز کرتا ہے، اینڈ میں وہ اپنی اتھارٹیز، اپنے سپروائزر یا جو بھی سینئر اتھارٹی ہوتی ہے اس سے اس چیز کا اپروول لیتی ہے کہ واٹ ایور دے ہیو ڈیزائنڈ ان جاب وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اس میں اگر چینجز کرنی ہے تو کہاں پہ کرنی ہے اور کون سی کرنی ہے، اکارڈنگلی سپروائزر یا جو ہائر یا سینئر اتھارٹی ہے ہی اور شی ول ریکمینڈ کہ یہ ٹھیک ہے، اس کو وہ ویریفائی کر دے گا یا اس میں کچھ ڈیوٹیز کو وہ اسکپ کر دے گا، ڈیلیٹ کر دے گا، کچھ کو ہو سکتا ہے وہ ایڈ کر دے، یا جو ڈیوٹیز اینڈ رسپانسبلٹیز کی لسٹ ہے اس میں سے جو رینکنگ ہے کہ ٹاپ پہ آبویسلی جو زیادہ ضروری کام ہوتے ہیں، جو میجر رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں ایک جاب ٹائٹل کی، وہ رکھی جاتی ہیں، تو وہ پھر اس میں رینکنگ جو ہوتی ہے جاب ڈیوٹیز کی وہ ڈفرینٹ کر سکتے ہیں، اس کی ارینجمنٹ چینج کر سکتا ہے سپروائزر، جو اس کو زیادہ امپورٹنٹ ڈیوٹیز لگتی ہیں ان کو ٹاپ پہ رکھ دیتا ہے، اور اسی طریقے سے باقی جتنی لیسٹ امپورٹنٹ یا کم اہمیت والی ایک ڈیوٹی ہوگی اس کو پھر وہ اینڈ میں کہیں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرے گا، تو یہ ایک پروسیس ہے کمپلیٹ جاب انالیسس کا۔ یہاں تک کسی کا کوئی کوشچن ہے اگر تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔